تو اللہ کے نبی نے ان کے سامنے ایسا اللہ کا کلام پیش کیا کہ وہ گھبرا گئے، حیران ہو گئے یہ کیسا کلام ہے؟ نہ یہ کسی نجومی کا کلام ہو سکتا ہے، نہ کسی ستارہ پرست کا، نہ کسی جادوگر کا، نہ کسی کاہن کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا بھی کلام نہیں ہو سکتا، یہ کیسا کلام ہے؟ جب اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی تو عتبہ بن ربیعہ یوں کھڑا ہو کر اللہ کے نبی کے منہ پر یوں ہاتھ رکھے، زور سے کھڑا ہو کر اللہ کے نبی کو منہ پہ ہاتھ رکھے۔ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ پھٹ جاتا، اس کے رعب سے دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ استغفر اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی الذی اصطفیٰ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوریون۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ٹاپک لائے ہیں آپ کے لیے وہ قرآن کی امپورٹنس کے بارے میں ہے۔ تو قرآن کی کیا امپورٹنٹ ہے، اللہ نے قرآن کیوں نازل کی ہے، کیا وجہ ہے قرآن کا اترنے میں، آج اسی معاملے میں ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ قرآن نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاؤں سے زیادہ افضلیت ہمارے نبی کو دی، امام الانبیاء کا لقب ملا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں یہ قرآن اتارا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہوا، رمضان کا مہینہ۔ اور جس رات کو قرآن اترا وہ رات سب راتوں سے افضل ہوئی، لیلۃ القدر کی رات۔ اور جس امت پر یہ قرآن اترا وہ امت ساری امتوں سے افضل ہوئی، سبحان اللہ۔ اور جس فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوا وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز دوستوں، جب یہ قرآن اترا، اللہ کے نبی پر جب یہ قرآن نازل ہوا، کیوں ہوا، کس لیے ہوا، اس کی ایک وجاہت ہے۔ یہ قرآن اس امت کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ۔ اس قرآن سے بڑا معجزہ اس امت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے چاند کے بھی 2 ٹکڑے کیے، درخت کو بولتا ہوا لوگوں نے دیکھا اور اونٹ کو بولتا ہوا دیکھا، ایسے بہت سارے معجزے تھے، لیکن اللہ کے نبی بس قرآن کا سب سے بڑا معجزہ۔ کفار مکہ اپنے دور میں سب سے بڑے شاعر تھے، سب سے بڑے اپنے عربی کے ماہر تھے، ان سے بڑا اس دنیا میں کوئی شاعر نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی ماہر نہیں تھا۔ لوگ ایک دوسرے کی شاعری سننے کے لیے ترستے تھے، انہیں سونا، چاندی، جیورات، مال یہ دیا جاتا تھا ایک شاعری کے اوپر۔ یہ کفار مکہ کے اندر یہ سسٹم تھا۔ لوگ جس کی شاعری سب سے بہتر ہوتی اس کو کعبے پہ ٹانگ دیا کرتے تھے کہ اس سے بڑا اگر کوئی شاعر ہے، اگر کوئی آدمی اس سے بھی بہتر شاعری بول دے تو اسے مال، چاندی، سونا سے سب دیا جایا کرتا تھا، اور اسے اس وقت کا سب سے ماہر شاعر مانا جاتا تھا کہ اس سے بڑا شاعر، اس سے بڑا عربی دان اس مکے میں کوئی نہیں ہے، اس عرب میں کوئی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ قرآن دے کر بھیجا، یہ قرآن کا معجزہ دے کر بھیجا، تو اللہ کے نبی نے ان کے سامنے ایسا اللہ کا کلام پیش کیا کہ وہ گھبرا گئے، حیران ہو گئے یہ کیسا کلام ہے؟ نہ یہ کسی نجومی کا کلام ہو سکتا ہے، نہ کسی ستارہ پرست کا، نہ کسی جادوگر کا، نہ کسی کاہن کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا بھی کلام نہیں ہو سکتا، یہ کیسا کلام ہے؟ وہ افسوس پہ پڑ جاتے، حیرت میں پڑ جاتے کہ یہ کیسا کلام ہے جو آسمان اور زمین کی بات کرتا تھا، جو جنت اور جہنم کی بات کرتا تھا۔ تو لوگ افسوس میں پڑ جاتے یہ کیسا کلام ہے؟ تو جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت پیش کی، بہت سارے کفار مکہ ایمان لے آئے اور فوراً ایمان لاتے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے، لوگ اپنے کفر کو چھوڑ کر اسلام میں تبدیل ہو رہے ہیں، ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسا کلام ہے، کیسی قرآن ہے یہ۔ لوگ جلدی سے، تیزی سے اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ کفار مکہ حیران ہو گئے، یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے جو ایک رب کی دعوت دیتا ہے اور امیر، غریب، فقیر ان سب کو برابر کا درجہ دیتا ہے، یہ کیسا قرآن ہے؟ حالانکہ غریب اس وقت فوراً چلے آ رہے تھے دین کی طرف، اور امیر لوگ اپنی اکڑ میں، اپنے تکبر میں دین اسلام کے قریب نہیں آ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی دعوت پر، قرآن کی نصیحت پر لوگ دین کی طرف آ رہے تھے۔ تو کفار مکہ نے دیکھا کہ محمد کا دین تو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو سب لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ اے محمد، اس دین کو چھوڑ دو، اس دین کو چھوڑ دو، تمہارے دعوت کو چھوڑ دو،
ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والے، سب کے سب ہمارے باپ دادا کے مذہب سے دور ہو رہے ہیں، اے محمد اس دین کو چھوڑ دو۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں تم سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں اگر چاند رکھ دو، میں کسی حال میں بھی میں اس دعوت کو نہیں روک سکتا۔ وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ تو ایک بار انہوں نے مشورہ کیا کہ اس محمد کو کون سمجھائے، کون ہے جو ہمارے میں جو سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ عربی کا ماہر، جو اسے جا کے سمجھائے، کون ہے ہم میں سے سب سے زیادہ عقل مند آدمی۔ تو عتبہ بن ربیعہ وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ میں سب سے بڑا ماہر ہوں عربی کا، میں دیکھتا ہوں محمد کیسے نہیں مانتا۔ وہ گیا تکبرانہ انداز میں، اللہ کے نبی سے کہا یا محمد ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک علی رخشنا، اگر تم ملک چاہتے ہو، بادشاہ چاہتے ہو تو ہم تمہیں دے دیں گے۔ ان کنت ترید بہ مالا، اگر تمہیں مال چاہیے ہم تمہیں دیں گے۔ جمع لنک اموالنا حتی تکون اغنی قریش مالا، ہم سارے قریش مل کر تجھے اتنا مال دیں گے کہ تو عرب میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا۔ ان کنت ترید بہ الشرف، اگر تمہیں چودراہٹ چاہیے، تو چاہتا ہے کہ مکے میں سب سے زیادہ میری چودراہٹ ہو، لا نکت امرا دونک، تیری مرضی کے بغیر ایک فیصلہ بھی نہیں کیا جائے گا، ہر چیز تو سے پوچھ کے کریں گے۔ ان کنت ترید بہ الباء، اگر تمہیں عورتوں کی خواہش ہے، جمع لنک فاختر ایام شائب قریشن فلنزوجک عشرا، سارے تمام مکے کی عورتیں تیرے سامنے لا کے کھڑی کر دیں گے، جتنی عورتوں سے چاہے تو شادی کر لے، سارے تیرے سامنے پیش کر دیں گے۔ اللہ کے نبی چپ چاپ سن رہے ہیں، اور عتبہ بن ربیعہ یوں تکبرانہ انداز میں بیٹھا تھا، پیچھے ہاتھ ڈال کے تکبرانہ انداز میں، تاکہ آپ کو کوئی عزت، کوئی مرتبہ نہ دے۔ تو اس نے اپنی بات مکمل کر دی تو اللہ کے نبی فرمایا اب فرق تھا ولید، اے ولید تیری بات ختم ہو گئی ہے، میں کچھ کہوں؟ اے محمد کہو۔ جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں پڑھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جب آپ نے صرف بسم اللہ پڑھا تو اس کے چہرے کا رنگ اترا اور یوں تکبرانہ انداز سے تھوڑا آگے آیا کہ یہ کیا، محمد نے یہ کون سا کلام پڑھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جب یہ کلام پڑھنا شروع کیا، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا، اللہ کے نبی نے جب 1 سے لے کر 13 آیت تک پڑھی، اور اس 13ویں آیت پر جب اللہ کے نبی پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو عتبہ بن ربیعہ کا سارا رنگ اڑ گیا، اور وہ ایسی حالت میں ہو گیا جیسے اس پر ایسا بوجھ پڑا ہو، ایسا وزن پڑا ہو جس کی وجہ سے اس کی ساری ہمت ٹوٹ گئی۔ وہ حیران ہو گیا، اس آیت میں کیا لکھا تھا کہ اب تم عاد اور سمود کی بجلیوں کی کڑک سے تیار ہو جاؤ۔ جب اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی تو عتبہ بن ربیعہ یوں کھڑا ہو کر اللہ کے نبی کے منہ پر یوں ہاتھ رکھے، زور سے کھڑا ہو کر اللہ کے نبی کو منہ پہ ہاتھ رکھے، تو اس نے کہا کہ لا شدک الرحم، اے محمد رحم کرو، تمہیں رشتہ داری کا واسطہ، رحم کرو، اس سے آگے کچھ نہ کہو، اس سے آگے کچھ نہ کہو۔ تو تھوڑی دیر بعد وہاں سے نکل کر آیا تو کفار مکہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ عتبہ بن ربیعہ کو دیکھنے لگے، تو ان سرداروں کے بیچ میں ابو جہل بھی کھڑا تھا۔ تو عتبہ بن ربیعہ کو ان دور سے دیکھ رہا ہے کہ جیسے گیا تھا تکبرانہ انداز میں، تو واپس ویسے نہیں آ رہا، لگتا ہے اس کی ہوا نکل گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز دوستو، جب عتبہ بن ربیعہ ان کے پاس آیا، اس سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہوئی عتبہ بن ربیعہ نے کہا یا معاشر قریش اتیونی الیوم وعصونی فیما بعد، اے قریش کے لوگوں سنو میری بات، اس آدمی کو کچھ نہ کہو، اگر یہ اپنی دعوت میں جیت گیا، اپنے کام میں آگے بڑھ گیا تو ہم قریش والوں کی ہی جیت ہوگی، اور اگر اس کو کسی نے مٹا دیا تو ہماری جیت ہوگی، دونوں طرف ہماری جیت ہوگی، لیکن اسے کچھ مت کہو، اس نے عاد اور سمود کی بجلیوں سے للکارا ہے، جو عاد اور سمود کی قوم پر جو بجلی آئی تھی اس بجلیوں سے للکارا ہے، اور تمہیں پتہ ہے جب محمد بولتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ بولتا ہے۔ تو لوگ حیران ہو گئے، افسوس میں پڑ گئے کہ عتبہ پہ جادو ہو گیا، اس محمد نے عتبہ پہ بھی جادو کر دیا، افسوس میں پڑ گئے۔ عتبہ سمجھ گیا یہ بات، لیکن وہ مکہ کے کفار نہیں سمجھے اس بات کو کہ یہ کوئی کاہن کا کلام نہیں تھا، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں تھا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا، سب کے سب کو ماننا پڑا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔
سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، آج یہی قرآن، یہی کلام ہمارے گھروں میں پڑا ہے، کتنی دور سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے پہنچایا ہے، اور ہم نے اس قرآن کی کیا ویلیو سمجھی، کیا قدر و قیمت سمجھی۔ ہم نے اس قرآن کو رمضان میں کھول کے دیکھا بس، لیکن ہم نے کیا بے ادبی کی قرآن کی کہ ہم نے کھڑکیوں میں رکھ دیا، اور مٹی دھول کئی سالوں تک اس پر چڑھ رہی ہے، ہم نے کھول کے بھی دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ نعوذ باللہ، یہ ہے ہماری قرآن کے معاملے میں بے ادبی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو اپنے آگے نہیں رکھتے، اپنے پیچھے نہیں رکھتے، اپنے دائیں نہیں رکھتے، اپنے بائیں نہیں رکھتے۔ یہ قرآن کی بے ادبی نہیں ہے میرے عزیزوں۔ قرآن کی بے ادبی سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم نے اسے ایک جگہ چھوڑ کر اسے بھول گئے، اس پہ مٹی اور دھول چڑھ رہی ہے، اسے پڑھنا تو دور کی بات، اسے دیکھتے تک نہیں ہے۔ یہ ہماری نظر میں قرآن کی ویلیو ہے۔ استغفر اللہ، اللہ رحم کرے ہماری زندگیوں پر، اور ہم کہتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جس کی زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، قرآن کریم اس کے سینے میں نہیں ہے، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، وہ انسان یہ گمان نہ کرے کہ میں مسلمان۔ آج مسلمانوں نے جتنی بے ادبی کی ہے اس قرآن کی، خدا کی قسم دنیا کی کسی انسان نے نہیں کی۔ تو میرے عزیز دوستو، اس قرآن کی عظمت کو سمجھے، اس کی ویلیو کو سمجھے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب انسان کوئی بازار سے کوئی مشین خرید کر لاتا ہے، کوئی موبائل، کوئی واچ، کوئی فریج، کوئی واشنگ مشین، گنہگار جس کے پاس علم نہیں ہے وہ گناہ کرنے سے پہلے کچھ نہیں سوچتا، اس گناہ کو کر ڈالتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ہے علم والے میں اور بے علم والے میں فرق۔ میرے عزیز دوستو، بے علم والا انسان بڑے سے بڑا گناہ بھی کرے گا تو اسے ایک مکھی کی ماری سمجھے گا کہ میں اس بڑے سے بڑا کوئی گناہ کو کچھ گناہ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ مکھی کے مانند اسے اڑا دیا گیا۔ اور ایک علم والا ایک انسان ہے، وہ اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرے گا تو وہ اس گناہ کو پہاڑ کے مانند سمجھے گا کہ یہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، اور وہ اس چیز کی توبہ کرے گا اور اللہ کے آگے رجوع کرے گا۔ یہ فرق ہوتا ہے علم والے اور بے علم والے لوگوں میں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث بھی ہے، ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس روح زمین پر سب سے بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی؟ جس نے قرآن سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، سب سے بہترین، سب سے افضل انسان اس روح زمین پر وہ ہے۔ اس قرآن کی نیکیوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اگر کوئی شخص
کسی دوسرے انسان کو قرآن سکھا رہا ہے اور خود سیکھ رہا ہے اور پھر دوسرے لوگوں کو انسان کو سکھا رہا ہے، اس کی نیکیاں فرشتے بھی نہیں گن سکتے۔ میرے عزیز دوستو، آپ لوگوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، قرآن پڑھنے والا بنائیں۔ اور جتنے بھی میرے بھائی ہیں، یار دوست ہیں، جب وہ آفس جائیں، اپنی ڈیوٹی پر جائیں، تو سب سے پہلے قرآن کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں قرآن کو کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میرے دوستو، اگر ایک انسان ایک دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، مثال کے طور پہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، تو وہ ان کے بغیر رہ نہیں سکتا، دن رات اس سے بات کرنے میں لگا رہتا ہے، چیٹ میں رہتا ہے، اور اس سے بات کرنے کا پورے دن اس کا من کرتا ہے، اس کے میسج کا انتظار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے وہ اس سے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کب میرا بندہ میرا کلام پڑھے، کب مجھ سے بات کرے، کب میری طرف آئے، کب تہجد میں اٹھے اور کب مجھ سے وہ بات کرے، میں اس سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے تہجد میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ کر خود کہتا ہے، اے میرے بندے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے بات کرنے والا جو اسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے بات کرنے والا۔ کتنے انسان ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے راتوں رات گر گراتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں؟ بہت سارے کم لوگ ایسے، بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو، لاکھوں میں ایک آدمی ملے گا، لاکھوں میں ایک آدمی۔ میرے عزیز دوستو، اب اس قرآن کی ویلیو کو سمجھے، اس قرآن کی ویلیو کو سمجھے، اس قرآن کی عظمت کو سمجھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ذر علیک تلاوۃ القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر اللہ فی السماء ونور اللہ فی الارض۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر، تم قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور زمین پر یہ عمل تمہارے لیے ہدایت کا نور بنے گا، ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ سبحان اللہ! اتنے بڑے صحابی کو اللہ کے نبی کیا دعوت دے رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے کی اور اللہ کے ذکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کو کہ اے نبی، اس قرآن کی عظمت ایسی ہے، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ پھٹ جاتا، اس کے رعب سے دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ استغفر اللہ! اس قرآن کی اتنی بڑی عظمت، اتنا دبدبا اس قرآن کا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اپنے نبی کے سینے میں اتارا۔ وہ دل کتنا مضبوط ہے، وہ سینہ کتنا مضبوط اللہ تعالیٰ نے کیا ہوگا، جس کے رعب سے پہاڑ پھٹنے کو تیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کو اللہ کے نبی کے سینے پہ اتار دیا۔ سبحان اللہ! اور اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل و کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کیا۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی عظمت بتاتا ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، بڑا احترام، بڑی عظمت والا ہے۔ فی کتاب مکنون، اور یہ ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک دامن لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ! تنزیل من رب العالمین، اور پوری دنیا کے جہان کے رب کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اور تم اس کلام کو، اس بات کو حقیر سمجھتے ہو، معمولی سے سمجھتے ہو۔ سبحان اللہ! اللہ اکبر! کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی عظمت بتائی ہے، کتنی عظمت بتائی ہے، اور ہماری نظر میں اس قرآن کی کیا ویلیو ہے، کیا ویلیو ہے میرے عزیز دوستو۔ انسان ایسے ہی زندگی گزارتا جا رہا ہے اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے بزنس میں، اپنی لائف کو اپنے کام دھندوں میں گزار رہا ہے، اور قرآن کو پڑھنے تک کا ٹائم نہیں ہے۔ لوگ اپنی لائف، اپنا قیمتی وقت جو ان کو دنیا میں ملا ہے، وہ موبائلوں میں اور اپنی بزنس میں خراب کر رہے ہیں۔ لوگ ٹک ٹاک میں پڑھیں، انسٹاگرام میں پڑھیں، فیس بک میں پڑھیں، یوٹیوب میں پڑھیں، اپنی لائف میں برباد کر رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر وہی قیمتی وقت اگر وہ قرآن پڑھنے میں لگائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ حافظ بھی ہوں گے اور اللہ کی نظر میں محبوب بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ! میرے عزیز دوستو، اس چیز کو سمجھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت بیان کی ہے، بڑی عظمت بیان کی ہے اس قرآن پڑھنے والے لوگوں کے لیے، علم سیکھنے والے لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کوئی انسان بہترین قرآن پڑھتا ہو اور حافظ بھی ہو، قیامت کے دن اس کا مقام اللہ کے جو فرما بردار عزت دار فرشتے ہوں گے، جو قرآن کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! کتنی بڑی بات ہے، حافظ قرآن کا کیا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا، جس انسان کے سینے میں قرآن ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسا تاج پہنائے گا، ایسا تاج پہنائے گا
جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی. سبحان اللہ. اور اس کے ماں باپ کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا کا مال مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اس کے ماں باپ پوچھیں گے یا رب یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن حافظ بننے کی وجہ سے، تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے یہ جوڑے تمہیں پہنائے گئے ہیں. سبحان اللہ. جب ماں باپ کو اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام دیا جائے گا تو سوچئے اس حافظ کا، اس قرآن پڑھنے والے شخص کا کیا مقام ہوگا، کیا درجہ ہوگا. سبحان اللہ. میرے عزیز دوستو، میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے موبائل میں زیادہ سے زیادہ وقت نہ گزارے. حدیث سیکھنے میں وقت دیجیے، قرآن پڑھنے میں وقت دیجیے، اپنے بچوں کی تعلیم پر دھیان دیجیے اور خود کو علم سیکھنے پہ توجہ دیجیے. میرے عزیز دوستوں، جس طرح نماز فرض ہے اسی طریقے سے علم سیکھنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے. اگر ہم نے علم سیکھنا والے فرض کو چھوڑ دیا، خدا کی قسم میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن. اسی لیے میں آپ سبوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بیوی بچوں کو قرآن کے سامنے لے کے آئیے، ان کو سکھائیے، پڑھنے کا حکم دیجیے. اگر ہم نے تھوڑی سی اس زندگی کے اندر تھوڑی سی محنت اگر کر لی اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پر، تو یقین مانیے ہماری بھی آخرت اچھی بنے گی اور ہمارے گھر والوں کی بھی آخرت اچھی بنے گی. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.